سن 1902 میں ہندوستان کے شہر بروڑا کے باسیوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھنے والے زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ روایت کے مطابق ایک نوجوان نے ایک پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں بلند کیا۔ اس پتھر کا وزن 1200 کلو گرام تھا، یعنی 2 ہاتھیوں کے بچوں کے برابر یا ایک ٹویوٹا کرولا جتنا وزن۔ یہ پتھر آج بھی بروڑا کے سایہ جیب باغ عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور جس نوجوان نے اس پتھر کو گھاس کی پوٹلی کی طرح اٹھایا، دنیا اسے رستم زماں گاما پہلوان کے نام سے جانتی ہے۔ گاما پہلوان کسی دیو مالائی کردار کا حقیقی روپ تھے۔ انہیں مشرق کا ہرکولس کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ گھنی لمبی مچھیں، قد 5 فٹ 7 انچ، چوڑا سینہ تقریباً 46 انچ اور کمر 34 انچ کی تھی، لیکن مزاج ایسا کہ کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیسی کشتی لڑنے والے پہلوانوں کا خوف ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے نہ ہو جائیں، لیکن گاما پہلوان تا دم مرگ شاید بوڑھا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس کشتی لڑی اور پھر مایوس ہو کر کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ تقریباً 400 مقابلوں میں فتح ان کے نام پر ریکارڈ ہے، اور وہ زندگی بھر ناقابل تسخیر رہے۔ گاما پہلوان کا اصل نام غلام محمد بخش تھا، اور ان کا جنم امرتسر کے ایک گاؤں جبو وال میں پہلوانی سے وابستہ ایک مسلمان کشمیری گھرانے میں ہوا۔ گاما پہلوان کے والد محمد عزیز بخش بھی پہلوان تھے، اور ان کے بڑے بھائی امام بخش بھی پہلوانی کا ایک روشن باب تھے۔ دونوں بھائیوں نے گھر سے ہی پہلوانی کا درس حاصل کیا، لیکن گاما پہلوان کی عمر ابھی 6 سال ہی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیر اثر رہے۔ نانا کے انتقال کے بعد ماموں ایدا پہلوان نے ان کی تربیت کی۔ گاما پہلوان پہلی بار پہلوانی کے میدان میں اس وقت منظر عام پر آئے جب ریاست جودھ پور کے مہاراجا نے پہلوانی کا ایک مقابلہ منعقد کروایا۔ اس مقابلے میں ہندوستان بھر سے 400 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ اس مقابلے کے بہترین 15 پہلوانوں میں گاما پہلوان بھی شامل تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ مدھیہ پردیش کی ریاست دتیا کے مہاراجا کے زیر سایہ پہلوانی کی تربیت حاصل کی۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گاما پہلوان کو چیلنج کرتا، اور کسی موقع پر اگر کسی پہلوان نے گامے پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی تو وہ کہتے کہ پہلے ان کے بڑے بھائی امام بخش کو پہلوانی میں چت کریں۔ لیکن گاما پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب سن 1895 میں انہوں نے 17 برس کی عمر میں اس وقت کے رستم ہند رحیم بخش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی۔ رحیم بخش سلطانی والے کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ 7 فٹ قد کا حامل یہ پہلوان کسی دیو کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ سن 1960 میں شائع ہونے والے جدید نقوش لاہور نمبر کے مطابق گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا کے درمیان 4 مقابلے ہوئے۔ لاہور، جوناگڑھ اور اندور میں ہونے والے یہ مقابلے کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے، اور گاما پہلوان کے حوصلے مزید بلند ہوتے گئے۔ اس کے بعد انہیں اگلے رستم ہند کے طور پر دیکھے جانے لگا، تاہم رحیم بخش سلطانی والا کو زیر کرنے کے لیے انہیں مزید کچھ سال انتظار کرنا پڑا۔ سن 1910 تک گاما پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کے علاوہ ہندوستان کے تمام نامور پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی امام بخش پہلوان کے ساتھ یورپ اور انگلستان کا دورہ کیا، اور دنیا کے نامور پہلوانوں کو کشتی کے 2 ہاتھ کرنے کی دعوت دی۔ یہ دور گاما پہلوان کی زندگی کا بلا شبہ اہم ترین دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہندوستان پر برطانوی راج تھا، اور یہیں سے 2 دیسی پہلوان انگریزوں کے درمیان مقابلے کے لیے پہنچے۔ یہ گاما پہلوان کے لیے اعصاب کی جنگ تھی۔ باہر اس کا مقابلہ انگریز پہلوانوں کو زیر کر کے انہیں ہندوستان کی طاقت باور کروانا تھا، اور اندرونی طور پر ان کا مقابلہ پہلوانی اپنے بڑے بھائی امام بخش پہلوان سے بھی تھا کہ دیار غیر میں ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے 2 بھائیوں میں سے
خود کو زیادہ بہتر کون ثابت کرتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے امام بخش زیادہ بہتر پہلوان تھے، لیکن گاما پہلوان کی طاقت ان کی تکنیک پر بھاری تھی۔ برطانیہ نو آبادیاتی نظام کے ذریعے تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا، اور پنجاب کے ایک گاؤں کے دو نوجوان دنیا کا طاقتور ترین شخص کا اعزاز حاصل کرنے اور اس کا غرور خاک میں ملانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ اخبارات میں انہیں برطانوی راج کے خلاف مقامی مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا جانے لگا، جس سے انگریز سرکار کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ مقامی آبادی میں بغاوت کی چنگاری بھڑکا سکتا ہے۔ نقوش لاہور نمبر میں گاما پہلوان کے بارے میں اس بارے میں تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ سن 1910 میں ایک بینجمن نامی شخص گاما پہلوان اور امام بخش کو اپنے ساتھ یورپ لے گیا، لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر وہ لندن پہنچے، جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے، جن میں ترکی کے رستم محمود، مارکی پہلوان رولینڈ، اطالوی رستم جان لمب، انگلستان کے ہاک سمتھ اور پولش پہلوان زبیکشو شامل تھے۔ یہیں گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے 5 منٹ تک کشتی لڑے گا انہیں 5 پاؤنڈ انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ گلاسکو، لیورپول، مانچسٹر میں 40 کشتیاں ہوئیں، لیکن کوئی انہیں بچھاڑ نہ سکا۔ بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گامے نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا۔ اس کے بعد پولش پہلوان زبیکشو نے گاما پہلوان سے نامرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تاریخی کشتی تھی۔ اس واقعے کا ذکر زبیکشو نے 1937 میں شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی آن دی باکسنگ رنگ آف دی ورلڈ میں کیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں سن 1914 تک کے واقعات کو قلم بند کیا گیا۔ زبیکشو لکھتا ہے کہ پٹیالہ کے مہاراجہ نے شیر پنجاب کو فرینک کوچ، جارج ہیکنشمڈ اور زبیکشو کو چیر پھاڑنے کے لیے بھیجا۔ اس کو ایک اشتہاری حربہ سمجھتے ہوئے میں نے اس چیلنج کو نظر انداز کر دیا۔ تاہم یہ حقارت امیز رویہ اس وقت تبدیل ہوا جب زبیکشو نے گاما پہلوان کو امریکی پہلوان ڈاکٹر بینجمن رولر کے ساتھ دیکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں گاما اور امام بخش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان دونوں سے بہتر اور اتنے خوبصورت جسم کے مالک ایتھلیٹک کو نہیں دیکھا۔ گاما شیر پنجاب کہلوانے کا حقدار تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا جسمانی تناسب نہیں دیکھا تھا۔ چھاتی، بازو، کمر اور ٹانگوں کا حسین امتزاج۔ گاما پہلوان نے رولر کو 2 بار پٹک کر شکست دی اور مقابلے کے 1.5 منٹ میں انہوں نے اسے پہلی بار زیر کر دیا۔ زبیکشو لکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ خوشگوار منظر نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ ٹریننگ میں ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھا۔ زبیکشو کو اب گاما پہلوان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے 10 ستمبر 1910 کی تاریخ طے پائی گئی، اور ان کے پاس تیاری کا کافی وقت تھا اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور تیاری کی۔ اس مقابلے کی میزبانی جان بل میگزین نے کی، اور زبیکشو کے مطابق وہ یہ مقابلہ جیتے یا ہارے، اسے فروخت ہونے والی ٹکٹوں کا 25% رقم ضرور ملنا تھا۔ بالآخر یہ مقابلہ ہوا اور پہلے ہی منٹ میں گاما پہلوان نے زبیکشو کو گرا دیا، لیکن وہ دوبارہ اٹھا اور 2 گھنٹے زور آزمائی کے باوجود کوئی فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن زبیکشو مقابلے کے لیے نہ آیا، جس کے بعد گاما پہلوان کو رستم زماں کا خطاب حاصل ہوا۔ انہیں ایک تالائی پیٹی اور گرز بھی عطا کیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی مصنفہ تانیہ جیمز کی کہانیوں پر مشتمل کتاب ایرو گرمز کی ایک کہانی لائن اینڈ پینتھر ان لندن میں ذکر ملتا ہے، جس میں وہ گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کی لندن آمد اور نو آبادیاتی نظام کے عروج کے دوران دیسی پہلوانوں کی نفسیات اور کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ سن 1927 تک گاما پہلوان ناقابل شکست رہے اور برصغیر کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔
सन 1928 میں بالآخر ان کا سامنا ایک بار پھر زبیکشو کے ساتھ ہوا اور اس بار پٹیالہ میں میدان سجا، لیکن مقابلہ 30 سیکنڈ میں تمام ہو گیا۔ سنگاپور کے ایک اخبار میں 3 مارچ 1928 کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق گاما بجلی کی طرح تیزی سے جھپٹا اور زبیکشو کو بچھاڑ کر رکھ دیا، اور عوام کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ اخبار کے مطابق زبیکشو نے اس مقابلے کے بعد گاما کو ایک شیر اور سپورٹس مین کہا۔ گاما پہلوان کی کامیابی کی داستان خاصی طویل ہے۔ بطور ایک کھلاڑی انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے پہلو اور بھی بہت تھے۔ گاما پہلوان کے اس حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے کئی مواقع پر کمزوروں کا ساتھ دیا اور کبھی کسی کمزور پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پھل فروش نے ان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ دے مارا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے گھر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ سن 1947 میں گاما پہلوان کا خاندان امرتسر سے لاہور کے علاقے موہنی روڈ پر منتقل ہو گیا، جو کہ ایک ہندو آبادی والا علاقہ تھا۔ شہر میں فسادات کی فضا تھی۔ اس دوران گاما پہلوان اور ان کے خاندان کے افراد محلے کی حفاظت کے لیے محلے کے باہر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ جب تک تمام ہندو خاندان وہاں سے بحفاظت انڈیا منتقل نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ پہلوان محمد انعام بٹ نے گاما کے بارے میں اردو نیوز کو بتایا کہ پہلوانی برداشت کا نام ہے، اور یہی سبق ہم نے گاما پہلوان سے سیکھا ہے۔ پہلوان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، اس کا درس بھی ہمیں گاما پہلوان سے ملتا ہے، اور اپنے جسم کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم گاما پہلوان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گاما پہلوان جیسی شخصیت صدیوں میں